الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حضرات محترم، آج سے 1421 برس پہلے کا جائزہ لیا جائے، جب ہمارے اور آپ کے آقا ساری کائنات کے مصطفیٰ، رب کے محبوب، دانائے قلوب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف ظاہری اعتبار سے نہیں لائے تھے، اس وقت کا جائزہ لیا جائے، یعنی آج سے 1421 برس پہلے کا جائزہ لیا جائے۔ اس دنیا میں پہلے بھی انسانوں کی کمی نہیں تھی، دنیا کے ہر گوشے گوشے میں ابن آدم پائے جاتے ہیں، کوئی ایسا خطہ نہیں تھا جہاں انسان آباد ہو، اور یہ انسان ایک معبود، ایک خدا کی عبادت کرنے کے بجائے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستی سے پوجا کرتے تھے۔ یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے صبح صبح سویرے سویرے اگتے سورج پر ان کی نگاہ پڑتی تو سورج کی شعاؤں کو دیکھ کر سورج کے سامنے اپنے پیشانے کو جھکا دیتا اور کہتا ہے سورج تو میرا معبود ہے، استغفر اللہ۔ جب یہ سورج ڈوب جاتا، جب چاند کی چاندنی پھیلتی تو یہ انسان کہتا ہے چاند تو میرا معبود ہے۔ جب یہ سمندر کی کنارے کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کی نگاہ پڑتی تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں پر ان کی نگاہ پڑتی تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب ہرے بھرے لہلہاتے پتوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ عربستان سے لے کر ہندوستان تک کفر و شرک کی گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جس ملک میں ہم اور آپ آباد ہے، اس ملک کا نام ہندوستان ہے، اس ملک میں 32 کروڑ معبودان باطل کی عبادت ہو رہی تھی۔ کنکر، پتھر، مکھی، مچھر، پیڑ پودے، ہوا، فضا، ان سب کو معبود مانا جا رہا تھا۔ کتنے کو گنا جائے، کتنے کو شمار کیا جائے؟ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے، ایک خدا کی عبادت کرنے کے بجائے عبادت کے معاملے میں اتنا ذہن و فکر کے اعتقاد کی بنیاد پر گر چکا تھا کہ اخلاقی طور پہ انسان اتنا گرا ہوا تھا کہ جس ہندوستان میں ہم آپ آباد ہیں، اس ہندوستان میں سگی بہن کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی، اتنی جہالت ہو رہی تھی، اور ان کا بھیڑ چڑھایا جا رہا تھا، لڑکیاں دریاؤں میں ڈالی جا رہی تھی۔ جوان لڑکی کا اگر شوہر مر جاتا تو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اتنی گمراہی تھی، اتنی جہالت، بلکہ اس کی شوہر کی چیتا پر اس کو بھی جل بھسم اور بھسم ہو جانا تھا، مر جانا تھا۔ اگر وہ زندہ رہنا چاہتا تو ایک مکان میں قید کر دیا جاتا تھا، مکان میں 6 مہینہ قید رہتی، ضرورت زندگی کھانا پینا تھوڑا بہت پیش کیا جاتا، اگر وہ زندہ رہ جاتی، بچ جاتی تو 6 مہینے کے بعد ان کے چہرے پہ کالی پوت کر جانوروں پہ بیٹھا کر ان کے پورے شہر میں گھمایا جاتا، تو یہ ذہن و فکر اور یہ میسج دیا جاتا تھا کہ یہ لوگوں، یہ منحوس عورت تھی، اس کی وجہ سے کا آدمی مر گیا۔ یہ ہندوستان کا رواج تھا، لیکن آئیے عربستان کا حال دیکھیے۔ بعض قبیلوں میں اسے عورت کو بہت منحوس سمجھی جاتی تھی۔ لڑکی اگر پیدا ہوتی نا، تو جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو اس کی ماں کی گود سے اسے چھین کر لے لیا جاتا تھا، اور گڈھا کھود کر باپ اپنی بچی کو وہیں پر لیٹا دیتا تھا، قدم کو ان کے گلے پر رکھ دیا، دبا دیا، بچی کی زبانیں نکل جاتی تھی، باپ کی آنکھوں میں بجائے آنسو کے خون کے قطرے ٹپکنے لگتے، غصے سے پسینے نکل آتا تھا۔ ایسے ماحول میں مبتلا تھے لوگ، ایسی تاریخ بتائی جا رہی کہ انسان ایسے ماحول میں مبتلا تھا کہ شرافت و تصدق کے ساتھ جیون گزارنے کے لیے انسان ترس رہا تھا۔ اگر ایسے ماحول میں اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا، کسی کا باپ مر جاتا، تو بجائے اس پہ رحم کھانے کے، اس کی مدد کرنے کے بجائے ان کی حصے کا مال، جائیداد، ان کی دولت پہ قبضہ کر لیا جاتا تھا، اس بچے کو غلام بنا لیا جاتا تھا، غلامی کی زنجیر میں جکڑ لیا جاتا تھا۔ عورتیں سسکیاں لے رہی تھی، سماج میں اسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا، ایک امیر غریب کو ستاتا تھا، نوجوان غلامی کے زنجیر میں کے نکلنے کے لیے آزادی کو ترس رہا تھا۔ یہ ماحول سنجیدہ پایا جا رہا تھا، انسان دولت ہوتے ہوئے بھی خوشگوار زندگی کو ترسنا تھا، ڈرتا تھا، عورتیں سسکیاں لے رہی تھی، لے کر تڑپ رہی تھی، بچیاں اپنی جان کو خاک سپرد کر رہی تھی، آدمی چین و سکون کے اپنی زندگی نہیں گزار پا رہا تھا۔ شراب خوری کی عادت تو ایسے پڑ گئی تھی کہ ہر لقمہ پر شراب پی کر اپنی ضروریات زندگی میں مبتلا ہوتے تھے، اور زنا اور ریف کو تو بہادری کا کام سمجھا کرتے تھے۔
برائیوں کا ہر طرف بے شمار بازار گرم تھا، ماحول گرم تھا، بے حیائی پھیلی ہوئی تھی بجائے ایک معبود کی عبادت کرنے کے۔ کئی معبودان باطل کی عبادت کرنے پہ لوگ تول چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے ایک معبود حق کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا، تعلیم دیا تھا، لیکن تعلیمی عیسوی کو قریب 500 سال کا عرصہ گزر تھا، مگر بجائے ایک معبود حقیقی کی تین معبود کی معاذ اللہ قابل ہو گئے تھے۔ خود حضرت عیسیٰ پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا معاذ اللہ، ان کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دیا تھا معاذ اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کتاب ان پہ نازل ہوئی تھی اس میں انٹرفیئر تبدیلی کر دیا تھا۔ یہ ماحول دنیا کا پایا جا رہا تھا، اب ہر طرف سے گمراہی کا بازار گرم تھا، عورتیں سسکیاں لے رہی تھی، عورتوں کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا، انصاف اسے نہ مل پا رہا تھا، یتیموں کا مال قبضہ کر لیا، یتیموں کو ستایا جا رہا تھا، نوجوانوں کو زنجیر میں قید کر دیا جا رہا تھا، ہر طرف شراب کا بازار، بے حیائی اور شراب خوری، زنا، ریپ، ان چیزوں کا بازار گرم تھا۔ عورتیں سسکیاں لے رہی تھی، عورتیں اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف کر کے آواز دے رہی تھی، مولا کب اپنے محبوب کو تو بھیجے گا۔ بچے یتیم کہہ رہے، مولا کب تو اس محبوب کو بھیجے گا تو ہمیں انصاف دلائے، یتیموں کا حق دلائے۔ غریب آسمان کی طرف علو لگا کے آواز دیتا، مولا کب اس محبوب کو بھیجے گا جو ہمیں انصاف دلائے، ہمیں بھی جینے کا حق دے۔ اللہ اکبر، عورتیں سسکیاں لے رہی ہے، بیوہ سسکیاں لے رہی ہے، یتیم بچے رو رہے ہیں، اور نوجوان غلامی کی زنجیر میں جکڑ کے رو رہے ہیں۔ ہر طرف سے غریبوں کی صدا بلند ہو رہی ہے، عرش اعظم تک سارے بندوں کی آواز جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کی آواز کو سنتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اپنے بندوں پر خاص فضل فرماتا ہے اور اپنے آخری محبوب، آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کو عرب دیش میں مکہ کے سرزمین پر خاندان قریش میں عبد المطلب کے گھر آمنہ رضی اللہ عنہ کے بطن اقدس سے مبعوث فرمایا۔ یہ میرے آقا اس دنیا میں طلوع اجلال فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بساط ہوئی ہے، مکہ کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ صبح کو دیکھنے کے بعد میرے آقا اس دنیا میں صبح تک سویرے دوشنبہ کا دن تھا، جب نبی سویرے تشریف لاتے ہیں، عقل آواز ہوتی ہے۔ عقل نے ایک سوال کیا، آقا سویرے کیوں تشریف لائے؟ مکمل دن کے اجالے میں کیوں نہیں آئے، یا مکمل رات کے اندھیرے میں کیوں نہیں آئے؟ فوراً عقل نے جواب دیا، سنو، اگر پیغمبر اسلام نبی آخر الزماں ہمارے آقا اگر مکمل دن کے اجالے میں تشریف لاتے تو دن چیلنج کر دیتا، اے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام اگر مکمل رات کے اندھیرے میں تشریف لاتے تو رات چیلنج کر دیتی ہے، دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی پوزیشن نہیں ہے، نبی آخر الزماں مجھ میں تشریف لائے ہیں، میرے آقا سویرے تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے وقت میں بھیجا ہے کہ ایسے وقت میں تشریف لائے ہیں کہ دن کا اجالا جاتے جاتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے، اور رات کا اندھیرا جاتے جاتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر، دن کا اجالا آتے آتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے۔ ایسے ماحول میرے اور آپ کے آقا طلوع اجلال فرماتے ہیں۔ مکہ کے سرزمین پر جب میرے آقا تشریف لاتے ہیں سویرے مکہ کی سرزمین پہ تشریف لاتے، مکہ کی جب آتے میرے آقا تو مکہ کی گلیاں مہک رہی ہے، مکہ کی فضا مہک رہی ہے، مکہ کی ہوا مہک رہی ہے، مکہ کی در و دیوار مہک رہے ہیں، مکہ کی شاہراہیں مہک رہی ہے، مکہ کی وادیاں مہک رہی ہے، مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی ہے، ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے، ہر طرف ایک عجیب سما بندھا ہوا ہے۔ مکہ میں میرے آقا سویرے تشریف لاتے ہیں، ایک عجیب انقلاب برپا ہے۔ سارے سردار مکہ جب سویرے سو کر اٹھتے ہیں اور آ کر حرم شریف کے سامنے اٹھتے ہیں، بیٹھ جاتا اور آپس میں بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یار آج عجیب سما ہے، آج عجیب منظر ہے، آج کتنا خوشگوار دن ہے، آج کتنی عجیب خوشبو آ رہی ہے، کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے میرا گھر مہک رہا ہے، کوئی سردار کہہ رہا ہے کئی روز سے میرا باپ گھر پہ بیمار تھا، آج بغیر دوا کے اچھا ہو گیا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی آمد کی برکت مل رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ابھی میں نے اپنے جانور کا جائزہ لیا ہے تو جو جانور کے دودھ تھن سے سوکھے ہوئے تھے ان کے بھی تھن دودھ سے بھرے نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کوئی کہہ رہا ابھی میں نے اپنے باغ بغیچوں کا جائزہ لیا ہے تو جو سوکھے درخت وہ بھی لہلہاتے ہرے بھرے ہو گئے ہیں اور بن موسم کے پھل ہر طرف نظر آتے ہیں۔ اللہ وقت آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، یہ انقلاب کیسے ہو گیا؟ تب تک کہ ایک سردار خوشی کی لہر لے کر آتا ہے اور کہا کیا بات ہے تم لوگ آپس میں کر رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں لگتا ہے، نہیں پتہ چلا کہ مکہ کی وادیاں مہک رہی ہے، مکہ میں خوشبو آ رہی ہے، مکہ میں ایک انقلاب برپا ہے، دودھ جانور کے تھن سے بھرے ہوئے بن موسم کے پھل نظر آ رہے ہیں، ہر طرف سے خوشیاں ہے۔ آج منظر کیا ہے؟ تو
وہ تب تک اس سردار نے کہا تم لوگ یہی منظر دیکھے ہو نا، اب میں جو بات بتانے جا رہا ہوں، میں جو دیکھ کر آیا ہوں، اگر تم دیکھو تم جانو تمہارے قدم کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ اس نے کہا تم سردار تم نے کیا دیکھ کر آیا ہے؟ کہا ابھی میں کعبہ شریف کا طواف کر کے آ رہا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف مکمل کیا، میں جب چلنے لگا نا تو ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلب اپنی گود میں ایک بڑا حسین جمیل چاند سا ٹکڑا بچہ لے کر کعبے کی طرف آ رہے ہیں۔ اتنا خوبصورت بچہ میری نگاہ نے نہیں دیکھا، اللہ اکبر۔ میرا اندازہ ہے کہ مکہ میں کسی قبیلے میں کسی خاتون نے اتنا حسین بچہ نہیں ہے جنا ہے، کسی خاتون نے کہ گھر میں اتنا حسین بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، وہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، وہ اتنا حسین بچہ ہے کہ سردار قریش عبد المطلب جو اس بچے کو لے کر کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے، میں مر کر دیکھتا تھا۔ کبھی کعبے کے قریب پہنچ رہے تو میری نگاہ کبھی فیصلہ نہ کر سکی، کبھی میں کعبے کو دیکھتا تھا، کبھی میں عبد المطلب کو دیکھتا تھا، کبھی میں کعبے کو دیکھتا تھا، کبھی میری نگاہ اس بچے کی طرف جاتی تھی۔ میری نگاہ نے فیصلہ نہ کر پایا کہ کعبے کی طرف عبد المطلب بڑھ رہے ہیں کہ کعبہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن جب میری عقل کام نہ کی نا تو میں نے کیا دیکھا، کعبہ جھک گیا اس بچے کی طرف۔ واقعی میں اتنا نرالی شان والا بچہ ہے، اتنا حسین بچہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام حضرت احمد رضا فاضل بریلوی اسی کی طرف ارشاد فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ سرکار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ اس لیے مسلمانوں سرکار کا جشن پاک آ رہا ہے، سرکار کی عید میلاد النبی کی تاریخ آ رہی ہے، اپنے گھروں کو سجاؤ دھجاؤ اور درود کی محفل اپنے گھروں میں سجاؤ، سرکار کے نام پر درود شریف پڑھو، سرکار کی عظمت ان کے نام سے قرآن پاک پڑھو، ان کے نام سے ذکر خیر کی محفل سجاؤ، نیاز خوانی کرو۔ اور سنو جو لوگ کہتے کہاں لکھا ہے میلاد منانا، تو سنو ایسے بدبختوں کو جواب صرف ایک ہی دو، عاشقوں کے تقدیر میں عید میلاد النبی منانا لکھا ہوا ہے۔ تمہارا نصیب ہے، تو منحوس ہے کہ تو اس کے میلاد سے چڑھتا ہے، یہ میری تقدیر ہے، یہ میرا نصیب ہے کہ میں اس کی یاد میں اس کی میلاد مناتا ہوں، ان کے نام کی محفلیں سجاتا ہوں، ان کے نام کی ذکر کی محفلیں سجاتا ہوں۔ یہ میرے سب اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔